دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے K2-18b جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں۔ اس پلانٹ کے بارے میں آپ کو میں معلومات دوں گا اور اس کے علاوہ جو حال ہی میں زندگی کے آثار ملے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں K2-18b پلانٹ کے بارے میں۔ یہ دوستو ایک دلچسپ ایکزو پلانٹ اور زندگی کے آثار کی تلاش کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا K2-18b کیا ہے۔ K2-18b ایک ایکزو پلانٹ ہے، یعنی ایک ایسا سیارہ جو ہمارے سولر سسٹم سے باہر کسی دوسرے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے۔ دوستو اس کی دریافت 2015 میں ناسا کے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے کی تھی، جب وہ اپنے K2 مشن فیز میں تھا۔ خصوصیت: لوکیشن: دوستو یہ سورج سے 120 سے 124 لائٹ ایئرز دور، تقریباً 700 ٹریلین مائلز، لیو کنسٹلیشن میں K2-18 نام کے ایک کول ریڈ ڈوارف ستارے کے گرد گردش کر رہا ہے۔ سائز اور ماس: دوستو K2-18b کو سپر ارتھ کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا میس زمین سے تقریباً 8.6 گنا زیادہ ہے اور ریڈیس زمین کے ریڈیس کا 2.6 گنا ہے۔ یہ زمین سے بڑا ہے لیکن نیپچون سے چھوٹا ہے۔ آربٹ: یہ اپنے ستارے K2-18 کے گرد ہر 32.9 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ ہیبیٹیبل زون: سب سے اہم بات یہ ہے کہ K2-18b اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں واقع ہے۔ ہیبیٹیبل زون وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں کسی سیارے کی سطح پر مائی پانی یعنی لیکوڈ واٹر موجود ہو سکتا ہے، جو کہ زندگی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ ہائسین ورلڈ: سائنٹسٹس کا خیال ہے کہ K2-18b ایک ہائسین ورلڈ ہو سکتا ہے۔ ہائسین ہائیڈروجن اور اوشن سے مل کر بنا ہے، مطلب یہ ایسا سیارہ ہے جس کے پاس ہائیڈروجن سے بھرپور ماحول ہے اور اس کے نیچے مائی پانی کا ایک بڑا سمندر ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈینسٹی زمین اور نیپچون کے بیچ میں ہے۔ K2-18b کے ماحول ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن: دوستو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے K2-18b کے ماحول یعنی ایٹماسفیئر پر کیے گئے آبزرویشنز نے کچھ دلچسپ نتیجے دیے ہیں۔ میتھین یعنی اس کا فارمولا CH4 اور کاربن ڈائی آکسائڈ جس کا فارمولا CO2 ہے۔ 2023 میں کی گئی شروعاتی آبزرویشنز میں K2-18b کے ماحول میں میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وافر مقدار ملی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی ہیبیٹیبل زون ایکزو پلانٹ کے ماحول میں کاربن بیسڈ مالیکیولز دریافت کیے گئے۔ امونیا کی کمی: ماحول میں امونیا یعنی NH3 کی کمی اس ہائپوتھیسس کو سپورٹ کرتی ہے کہ سیارے کے نیچے پانی کا سمندر ہو سکتا ہے۔ ہائیڈروجن رچ ایٹماسفیئر: K2-18b کے ماحول میں ہائیڈروجن کی وافر مقدار ہے۔ حال ہی میں زندگی کے آثار: ستمبر 2023 میں اور پھر 2025 میں مزید ریسرچ کے بعد جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ڈیٹا نے K2-18b کے ماحول میں ایک خاص مالیکیول کی ممکنہ دریافت کی نشاندہی کی ہے۔ ڈائی میتھائل سلفائڈ یا DMS اور ڈائی میتھائل ڈی سلفائڈ یا DMDS۔ سائنٹسٹس نے K2-18b کے ماحول میں ڈائی میتھائل سلفائڈ
और डाईमिथाइल डिसल्फाइड के आसार डिटेक्ट किए हैं। ज़मीन पर ये गैसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ख़ास तौर पर समुद्री माइक्रोब्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा होती हैं। अहमियत और क्वेश्चन। बायोसिग्नेचर DMS को एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर समझा जाता है, यानी एक ऐसा केमिकल जो दूर के सियारे पर बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी ज़िंदगी की मौजूदगी की निशानदही कर सकता है। इनिशियल फाइंडिंग्स नॉट प्रूफ। ये दरियाफ्तें ज़िंदगी के आसार हैं, ना कि ज़िंदगी का पुख्ता सबूत। साइंसदान इस बात पर जोर देते हैं कि मज़ीद ऑब्जर्वेशंस और तहकीक की ज़रूरत है ताकि इन दरियाफ्तों की तस्दीक की जा सके। दूसरे ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जिनसे ये मॉलिक्यूल्स बगैर ज़िंदगी के पैदा हो सकें, लेकिन ज़मीन पर ऐसा नहीं होता। कंसंट्रेशन लेवल्स। K218b के माहौल में DMS और DMDS की कंसंट्रेशंस ज़मीन के मुकाबले में हज़ारों गुना ज़्यादा होने का अंदाज़ा है। 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा, जबकि ज़मीन पर 1 पार्ट पर बिलियन से कम होती हैं। डिबेट। कुछ साइंटिस्ट्स इन दरियाफ्तों को अस्टाउंडिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस यट कह रहे हैं, जबकि दूसरे मज़ीद क्वेश्चन बरतने की सलाह दे रहे हैं और कहते हैं कि वी नेवर सा मोर देन इनसाइनिफिकेंट हिंट्स इन सम फॉलो अप स्टडीज़। ये साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है जहां डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं इस सब मालूमात के नतीजे के बारे में। दोस्तों, K218b एक दिलचस्प एक्सोप्लैनेट है क्योंकि यह हैबिटेबल जोन में है और इसके माहौल में पानी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अब DMS और DMDS जैसी चीज़ें मिली हैं। DMS और DMDS की दरियाफ्त ने इस सियारे पर ज़िंदगी के मौजूद होने के इम्कान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन पुख्ता सबूत के लिए अभी भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और फ्यूचर मिशन से मज़ीद डाटा और तहकीक की ज़रूरत है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही एक्साइटिंग वक्त है।